بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی، یا حضرت علی، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیے جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوتھنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا کہ یا حضرت علی، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اسی لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی روٹی بھی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا پکایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اسی لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے، اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اور اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالی کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے
اے شخص یاد رکھنا رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے اور رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا علی وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اے شخص جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو اور جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اسی لیے پیارے ناظرین کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹی کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ایک وقت ایسا تھا کہ انسان جتنی بھی عمر کا ہو وہ کمزور نہیں ہوتا تھا اور طاقتور رہتا تھا، کیونکہ اس وقت کے بزرگ خاص طور پر اللہ کے نیک بندے اپنے ناشتے میں باسی روٹی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے دور میں ہر ایک کمزور ہے، ہر شخص کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان مبتلا ہے بیماریوں میں۔ اس کا علاج نہایت ہی آسان ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں اور خود سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ صبح ناشتے میں اگر آپ باسی روٹی کو گرم کر کے ہلکا سا کھاتے ہیں تو اس کے استعمال کے بعد آپ کی صحت شاندار ہو جائے گی۔ عمر جو بڑھتی چلی جا رہی ہے رک جائے گی، یعنی آپ جوان نظر آنے لگیں گے، نہ کمزوری ہوگی، نہ آپ کو کھانسی آئے گی، نہ جسمانی آسامی کھنچاؤ ہوگا۔ باسی روٹی ان سب کا ایک لاجواب نسخہ ہے۔ وہ لوگ جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے، اگر اس بیماری کی پیچیدگیوں سے اور اس کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو باسی روٹی ان کو ناشتے میں کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ صبح کا ناشتہ دودھ اور باسی روٹی سے کیجیے، آپ دیکھیں گے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ کبھی بھی کنٹرول میں نہیں رہتا تو وہ بھی باسی روٹی کا استعمال فوراً شروع کر دیں، کیونکہ یہ نہ صرف وزن کو کم کرتی ہے بلکہ خون میں شوگر کی مقدار کو بھی کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ آپ باسی روٹی کو اگر ناشتے میں استعمال کرتے ہیں دودھ کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے یہ عمل کس طرح کے دماغ اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے اور آپ کے شریر کو کس قدر نیوٹریشن دیتا ہے۔ جو لوگ قبض کی بیماریوں میں
مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے باسی روٹی اور دودھ کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سادگی کو اپنائیے اور باسی روٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ رات میں جو روٹی بچ جاتی ہے اس کو نہیں پھینکیں، صبح اس کو گرم کیجیے اور ناشتے میں خاص طور پر باسی روٹی کو کھائیے۔ بزرگان دین کی پسندیدہ غذا ہے باسی روٹی۔ دل کو طاقت دیتی ہے، باڈی میں انرجی لاتی ہے، بیماریوں کو دور بھگاتی ہے، اور اس کے علاوہ روحانیت اگر آپ کو بڑھانا ہے تو باسی روٹی کھائیے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں نے استعمال کی ہے۔ اب اسی بات پر ہماری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیجئے، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری دلچسپ معلومات لاتے رہیں گے، تو ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔